پہلے تو موٹا موٹا بتایا کہ بھئی زنا کرنے والے مرد اور عورت یہ جو ہیں ان کو بھئی 100 کوڑے مارو. پھر حدیث سے بھی پتہ لگتا ہے کہ بھئی اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو سنسار کیا جائے گا، غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو وہ کوڑے بھی مارے جائیں گے، 1 سال کے لیے جلا وطن بھی کیا جائے گا. اب آگے آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا معاملہ کہ غزوے میں پیچھے رہ گئیں. جو پیچھے ایک آخر میں رہنے والا ساتھی ہوتا ہے جو آخر میں سامان کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کے ساتھ آ رہی تھیں. منافقین نے دیکھا اور انہوں نے مختلف باتیں بنانا شروع کی. اس بات کو 1 مہینہ گزرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے اوپر یہ باتیں آئیں. برداشت کیا، صبر کیا. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیتیں نازل کی، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی خیر کا پہلو نکالا کہ بھئی تم اسے بری بات نہ سمجھو، اللہ نے تمہیں کیا کر دیا، پاک صاف کر دیا، بہتر کر دیا. تو یہاں اصول یہ بتایا، ہمیں اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس واقعے کو لے کر اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا. وہ قانون یہ بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے، اس کے بعد 2 راستے ہیں. یا تو وہ اس بات کا اظہار کرے گا یا وہ اس بات کو چھپا لے. اگر تو وہ اس بات کا اظہار کرے گا، اور اظہار کرنا بھی عام لوگوں کے پاس نہیں ہے، قاضی کے پاس اظہار کرنا ہے. لوگوں کو نہیں بتائے گا بھئی اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، میرے پاس دلیل بھی موجود نہیں. قاضی کے سامنے بتائے گا اور 4 گواہ لے کر آئے گا، وہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہاں پر یہ جو لوگ تھے، سیدہ عائشہ والا جو معاملہ تھا، اس سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ بھئی عینی شاہد کسی کے پاس کوئی نہیں تھا، اور واقعے کا کوئی سر پاؤں تھا ہی نہیں، کوئی سرے سے کوئی ایسا معاملہ تھا ہی نہیں. لیکن انہوں نے باتیں بنائیں اور سزا ان کو ملی جنہوں نے ان باتوں کو آپس میں شیئر کیا، ان کو بات. اور اللہ رب العالمین نے سخت ڈانٹا مسلمانوں کو کہ بھئی لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم، کہ بھئی مومنوں اور مومنات، کیونکہ اس میں عورتیں بھی شامل تھیں، کہ بھئی مومنوں اور مومنات عورتوں نے یہ کیوں گمان نہیں کیا کہ بھئی ھذا افک مبین، یہ تو واضح جھوٹ ہے. جیسے تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے متعلق یہ بات پتہ لگی کہ بھئی یہ معاملہ ہے، تم نے سرے سے جھٹ یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ بھئی یہ تو جھوٹ ہے، ہم تو اس پہ یقین کر ہی نہیں سکتے. پاک باز خاتون، اللہ رب العالمین نے اس کی پاکی کو بیان کیا ہے. تو یہاں پر یہ قانون بیان کر دیا گیا. اور پچھلی آیت جو ہے، اس آیت کے ترجمے پر اگر آپ غور کریں کہ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کہ کیوں نہیں یہ 4 گواہ لے کر آئے، فإذ لم یأتوا بالشہداء، تو یہ 4 گواہ جب نہیں لے کر آئے، فأولئک عند اللہ هم الکاذبون، تو یہ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں. تو یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک بندے نے کسی ایک مرد اور عورت کو دیکھا ہے زنا کرتے ہوئے، اور وہ سچا ہے، وہ کیا ہے، سچا ہے، اور اس کے پاس 4 گواہ موجود نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں پھر بھی یہ شخص جھوٹا ہے. اگر یہ اظہار کرے گا لوگوں کے سامنے کہ بھئی ان 2 مردوں عورتوں نے کیا کیا ہے، زنا کیا ہے، تو یہ اللہ کے ہاں پھر بھی یہ شخص جھوٹا ہے. کیوں؟ اس کے پاس 4 گواہ موجود نہیں. یہ سچا اس وقت ہوگا جب اس کے پاس 4 گواہ موجود ہیں، ورنہ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ خاموش رہے. اگر یہ لوگوں کو بھی باتیں بتائے گا تو اس کو قاضی 80 کوڑے لگائے گا. تو اسلامی معاشرے سے فحاشی کو ختم کرنے کا یہ اصول، کڑا اصول لگا دیا. آج کی جو آیت ہے، اس آیت کے اندر اگر دیکھیں آپ، ولولا فضل اللہ، بورڈ کے اوپر بھی آیت لکھی ہوئی ہے، ولولا فضل اللہ علیکم، اور اللہ کا فضل نہ ہوتا، علیکم تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی، لمسکم، تو تمہیں ضرور پہنچ جاتا، پہنچتا تمہیں، فی ما افضتم، اس وجہ سے کہ جن باتوں میں تم مشغول ہو گئے تھے، فی ہی جس میں عذاب ندیم، بڑا عذاب. آیت کے ترجمے پر پھر غور کریں گے، پھر اس کی ہلکی سی وضاحت کر دیتا ہوں. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا سے مراد کیا ہے کہ بھئی تم لوگوں نے ایک معاملہ جس کا سرے سے کوئی وجود ہے ہی نہیں، تم نے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیا. اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتا تو اللہ تمہارا مواخذہ کر لیتا، اللہ کا عذاب آ جاتا تمہارے اوپر دنیا میں. آخرت میں کیا ہے؟ آخرت میں رحمت اور فضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے تمہارے توبہ کو چھوڑ دیا ہے
کہ بھئی جب تک تمہاری آخرت قائم نہیں ہوتی، تم فوت نہیں ہو جاتے، تمہارا حساب کتاب کا وقت نہیں آ جاتا، تو تب تک تم کیا کر لو، توبہ کر لو۔ یہ فی الدنیا والآخرت کا مطلب یہ ہے۔ اس کے اور بھی مفہوم ہو سکتے ہیں کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو منافقوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کیں، مسلمانوں نے بہت صبر کیا اس پہ۔ اگر مسلمانوں کا اس پہ رد عمل آتا تو آپس میں سخت قسم کے ناگوار واقعات بھی رونما ہو سکتے تھے، تو مسلمانوں نے اس پر صبر کیا۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے اوپر تہمت لگی اور مسلمانوں نے صبر کیا، یہ بھی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ لیکن اصل جو بات ہے زیادہ وہی ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ایک تو صبر و استقامت بھی ہے، دوسری یہ ہے کہ اللہ کا مواخذہ نہیں ہوا ان کا فوری طور پر، اور تیسری بات یہ ہے کہ آخرت میں اللہ رب العالمین نے تب تک تمہارے لیے توبہ رکھ دی ہے کہ تم توبہ کر لو، آخرت میں اللہ رب العالمین تمہیں کیا کر دے گا، معاف فرما دے گا۔ یہ ہے اس آیت سے ہمیں نصیحت ملتی ہے پچھلی اب تک جتنی آیات پڑھی ہیں، واقعہ افک سے اور سورت کے شروع سے لے کر جو پہلی آیت تھی نا، اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ تو نصیحت ہمارے لیے یہی ہے کہ معاشرے کے اندر اس طرح کی باتیں کہ جو پھیلائی جاتی ہیں، جن کا سرے سے وجود ہو یا نہ ہو، ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ دو طرح کی باتیں، آپ کے سامنے یا میرے سامنے کوئی انسان زنا کا ذکر کرتا ہے، مرد و عورت کا یا دو بندوں کا آپس میں، تو دو صورتیں، یا تو میں اس کی بالکل سرے سے نفی کر دوں تو میں اس سے بری ہو جاتا ہوں، جب میں اس کے ساتھ خاموشی میں ہاں ملا دیتا ہوں، میں اس گناہ کے اندر پورا کا پورا شریک ہو جاتا ہوں۔ نفی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ بھئی ہمارا تو کوئی حق ہی نہیں ہے کہ ان نتکلم بہذا، کہ ہم اس معاملے میں کوئی بات کریں، ہمارا کوئی حق نہیں بنتا اس معاملے میں۔ اس متعلق اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر لیں، باقی بھائیوں کو اجازت ہے۔ ایسی بھائی اگر کوئی سنائے تو اس کو بولے یار میرا اس سے کیا تعلق ہے، تو جا بھائی اپنے پاس رکھ اس طرح کی باتوں کو، قاضی کے پاس جانا، اس کو بتا جا کے، وہ فیصلہ کرے گا، میں نے فیصلہ تھوڑی کرنا ہے۔ اور یہ کسی عام مفتی کا اور عام مولوی کا بھی کام نہیں ہے، یہ قاضی کا کام ہے جو عدالت کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ یہ کام کرے گا، وہ دونوں کو سامنے لے کر آئے گا، بھئی یہ معاملہ ہے، یہ ثبوت ہے، یہ معاملہ ہے، اب وہ دیکھے گا یہ ثبوت واقعی حق پر ہیں کہ نہیں، یہ واقعی بنتے بھی ہیں کہ نہیں۔ اب تو اتنی ٹیکنالوجی کا دور ہے، قاضی دیکھ لے گا کہ بھئی سچ بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے۔ خود دیکھنے سے کام نہیں بنے گا، چار گواہ بھی لانے پڑیں۔ اگر خود دیکھ، اگر واقعہ سچا بھی ہے، گواہ ایک ہی خود اور اس کے بعد چار نہیں ہے، تو پھر بھی قاضی کے سامنے یہ بندہ سچا نہیں ہو سکتا۔ اگر اس نے اس کیس کو اوپن کرنا ہے، اس کو اوپن کرنے کے لیے چار گواہ، ورنہ چپ رہے، آنکھوں سے دیکھا ہو، آنکھوں سے دیکھا ہو، ورنہ میں تو کسی پہ الزام لگا کے چار بندے کھڑے کر دوں گا ساتھ اپنے ساتھ مہتی ہوئے انہوں نے زنا کیا۔ اچھا اگر وہ چار گواہ گواہی دے، ہاں، مجرم کہے کہ میں نہیں کیا، تو یہ قاضی فیصلہ کرے گا اس ٹائم، قرآن پر کیا یہ اس ٹائم قاضی فیصلہ کرے گا۔ قاضی دیکھے گا کہ واقعی یہ گواہ سچے ہیں بھی کہ نہیں ہیں، یہ قاضیوں کے معاملات ہیں۔ مسلمانوں کے اس میں نصیحت یہ ہے کہ بھئی اس طرح کے واقعات سے اپنے آپ کو چھیڑیں ہی نہ، بھئی دور رہیں، کہ بھئی ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اور یہ معاملہ جب میاں بیوی کا آیا تھا تو ان میں لعان والا واقعہ، وہ پیچھے لعان والی آیات گزر گئی ہیں کہ بھئی اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائیں اس پہ لعان ہوتی ہیں کہ بھئی چار قسمیں کھاتی ہیں، عورت بھی قسم کھائے گی، مرد بھی قسم کھائے گا چار، مرد کہے گا کہ بھئی اس نے اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں کہ اس نے زنا کیا، عورت چار قسمیں کہے گی کہ اللہ کی قسم یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اور پانچویں مرتبہ دونوں لعنتیں کریں گی، مرد لعنت کرے گا کہ اللہ کی قسم مجھ پہ لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں، اور عورت کیا کہے گی، عورت کہے گی اللہ کا غضب ہو مجھ پر کہ اگر یہ سچا ہے، دونوں کو بری کر دیا جائے گا آپس میں، جدائی واقع ہو جائے گی، اس کے بعد ختم۔ اصل میں یہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے وہ اس طرح ہے، لیکن موضوع اس کا اس وقت یہی بنتا ہے، ہاں ترتیب یہی بنی۔ آج کل کے سوشل میڈیا کے اندر یہ چیزیں